اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، پروردگار عالم نے جب انسان کی خلقت کی، انسان کی پیدائش کی، گفتگو کی، تو ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے اس انداز سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی انسان جب پیدا ہوا تو مکمل طور پر جاہل تھا. یہ انسان ہی ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے، نہ نگاہیں ٹک کے دیکھتی ہیں، نہ رشتوں کو پہچانتا ہے، نہ کان صحیح سے سن سکتے ہیں، نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتا ہے، نہ اگر کوئی نقصان پہنچنے والا ہو تو بچا سکتا ہے. ہم نے کائنات کے دوسرے جانوروں کو دیکھا، ایک ہرن کا بچہ پیدا ہوا تو دوڑ رہا تھا، مچھلی کا بچہ پیدا ہوا تو تیرنا جانتا تھا، شیر کا بچہ پیدا ہوا تو چلنا جانتا تھا، مگر یہ انسان تھا کہ جو نہ بولنا جانتا تھا، نہ چلنا جانتا تھا، نہ سمجھنا جانتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا بچہ تو ہے مگر انسان اسے ابھی بننا ہے. اس دنیا میں اسے انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم انسان بن کے نہیں آتے، انسان آ کے یہاں پر بنتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. تو جب ہمیں انسان بننا ہے تو پروردگار ہمیں کون راستہ دکھائے گا؟ جب ہم آئے تو جاہل تھے، ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، سرٹیفائیڈ جاہل قرآن کہہ رہا ہے سرٹیفکیٹ کے ساتھ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس انداز سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں. ہم آئے تو بالکل جاہل، تو پروردگار سکھائے گا کون؟ کوئی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو پیدا جاہل نہ ہو. بڑی توجہ. هو الذی بعث فی الامیین، یہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا. یہ نہیں کہا کہ جاہل رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفوس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت لینے والے اور ہیں، ہدایت دینے والے اور ہیں. جو ہدایت لینے والے ہیں وہ جاہل پیدا ہوں گے، جو ہدایت دینے والے ہیں پروردگار عالم نے انہیں کسی استاد کا محتاج نہیں کیا. اس لیے کہ اگر کسی استاد کے سامنے وہ زانو ادب طے کرتے تو ان کے احسان کے تلے دب جاتے،
ان کے مرہون منت ہوتے، لہذا کچھ شخصیتوں کو پڑھا کے بھیجا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اچھا کمال کی بات ہے، یہ پوچھئے وہ مسلمان جو رسول کو امی کہتا ہے کہ رسول معاذ اللہ جاہل تھے، رسول کچھ نہیں جانتے تھے، رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ بتائیے کہ پروردگار نے قرآن محمد کو بانٹنے کے لیے بھیجا تھا کہ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ بھئی مثال کے طور پر ابھی میں نام بھولا گیا تھا، کوئی صاحب 10-15 کتابیں پرتگیز میں مجھے دے دیتے کہ مولانا یہ کتابیں ہیں، آپ لے جا کے مپوٹو میں بانٹ دیجئے گا. تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے مجھے معلوم ہو. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پرتگیز میں ہے، میں وہ علم حاصل کروں، وہ زبان حاصل کروں، اور اس میں کس سبجیکٹ کے سلسلے میں ہے، دعاؤں کی کتاب ہے کہ تاریخ کی کتاب ہے کہ تفسیر کی کتاب ہے کہ اخلاق کی کتاب ہے، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کام ہے لا کے بانٹ دینا. بڑی توجہ کیجئے گا. تو پروردگار عالم نے رسول کو قرآن بانٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا تھا. اور قرآن نے خود جہاں اپنا تذکرہ کیا، کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن کا ہر خشک و تر کا علم قرآن میں سمویا ہوا ہے. بڑی توجہ کیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن میں سمائے ہوئے ہیں، اور محمد ہے قرآن کے پروفیسر. رسول کو بنا کے بھیجا. اب رسول بانٹنے نہیں آئے ہیں، جتنا علم قرآن کے پاس ہے اتنے علم محمد کے پاس ہے. صلوات میں محمد والے محمد پر. محمد والے محمد صلوات. تو رسول کو تنہا معلم بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ رسول کو مہذب نفوس بنا کے بھیجا ہے. یعنی طبیب، ڈاکٹر، معالج، روحانی جتنی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے والا. اور یہی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیے دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ صاحب اچھے معاشرے میں بھیج دیتا، افضل الانبیاء تھے، افضل المرسلین تھے، کائنات کے سب سے اچھے رسول تھے، اچھے معاشرے میں بھیج دیتا، اچھی سوسائٹی میں بھیج دیتا جہاں لوگ با ایمان تھے، نیک تھے. لیکن دنیا کی سب سے ذلیل ترین سوسائٹی کہ جو اتنے بیمار تھے کہ شراب کی بیماری ان کے ہاں تھی، جوؤں کی بیماری ان کے ہاں تھی، بت پرستی کی بیماری ان کے ہاں تھی، دنیا کی جتنی برائیاں تصور کی جا سکتی ہیں وہ سب ان کے اندر. پروردگار اتنی بدترین سوسائٹی اور سماج میں رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی اچھے سماج میں بھیجتا، کسی اچھی سوسائٹی میں بھیجتا. آواز قدرت آئے گی. یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر محمد اچھی سوسائٹی میں آتا تو محمد کا کمال نہ پہچانا جاتا. دنیا یہ کہتی کہ صاحب اچھے سماج میں آئے تھے، اچھے لوگوں کے درمیان آئے تھے، لہٰذا محمد کا کردار اچھا ہو گیا. بڑی توجہ کیجئے گا. جھوٹوں کے درمیان آ کے سچے کا کلمہ پڑھوانا، بددیانتوں کے درمیان، خائنوں کے درمیان امانت کا کلمہ پڑھوانا. 23 سال تک تبلیغ کی ہے اور 40 سال تک کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے. رسول نے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا ہے. 40 سال تک وہ معاشرہ جو اتنا بیمار ہو چکا تھا، جو اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتا تھا، جہاں انسانیت کا تقدس نہیں تھا، جہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا تھا، جو شرابی تھے، جو جواری تھے، جو جھوٹے تھے، جو مکار تھے، جو خائن تھے، جو بت پرست تھے، دنیا کی تمام برائیاں ان کے اندر تھیں. 23 سال کی تبلیغ میں رسول نے اس معاشرے کو اس بلندی پر پہنچایا. ایک ایسا معالج، ایک ایسا ڈاکٹر جس نے اس طریقے کا علاج کیا کہ 23 سال کے بعد جب جانے لگا تو لڑکیوں کا احترام ہونے لگا، بیٹیوں کا احترام ہونے لگا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے معالج، دنیا کے ڈاکٹر، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی علاج کرتے ہیں اور رسول بھی علاج کرنے کے لیے آئے تھے. دنیا کے ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں اور رسول بھی علاج کرنے کے لیے آئے تھے. مگر دنیا کے ڈاکٹروں کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ میڈیکل کی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک میڈیکل سینٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک کلینک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی ہاسپٹل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. پیشنٹ کو ضرورت ہو تو ان کے دروازے پہ جائے. بڑی توجہ کیجیے. پیشنٹ کو ضرورت ہو
مریض کو علاج چاہیے تو ان کے دروازے پہ جانا پڑے گا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن رسول کس انداز کے طبیب ہیں، بڑی توجہ کیجیے گا، رسول کس انداز کے طبیب ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے کان رسول اللہ طبیب دوار بطبہ، محمد الرسول اللہ اس طبیب کا نام تھا کہ جو اپنی طبابت کی دکان لے کے گلی گلی کوچے کوچے قریے قریے محلے محلے جایا کرتا تھا کہ کہیں کوئی شرک کا بیمار دکھائی دے جائے، کہیں کوئی گناہ کا بیمار دکھائی دے جائے، کوئی حسد کا بیمار دکھائی دے جائے، کہیں کوئی کفر کا بیمار دکھائی دے جائے، اور وہ تمام اپنی طبابت کی کتابیں لے کے، طبابت کے انداز لے کے، طبابت کا طریقہ لے کے گلیوں گلیوں میں گھومتے تھے، اور اس طریقے سے اس طبیب نے علاج کیا ہے کہ 23 سال میں، بڑی توجہ کیجیے گا، 23 سال میں اس سماج کو جو دنیا کا سب سے ذلیل ترین سماج تھا اس بلندی پر پہنچا دیا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ جس طبیب نے 23 سال میں تمام بیماریوں کو ختم کر دیا تھا، جھوٹ کی بیماریوں کو ختم کر دیا تھا، حسد کی بیماریوں کو ختم کر دیا تھا، غیبت کی بیماریوں کو ختم کر دیا تھا، شراب کی بیماری کو ختم کر دیا تھا، پوری سوسائٹی کو اس طریقے سے اپروٹ اور ایریڈیکیٹ کر دیا تھا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا برائیوں کے بتوں کو۔ مگر بات کیا ہوئی کہ رسول کے جانے کے بعد آج اسلام کے حالات دیکھیے آپ، اسلام کے نام پر، اسی رسول کے نام پر دنیا میں مسلمان کا کردار کیا بتا رہا ہے آپ؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اللہ کے رسول 23 سالہ زندگی میں وہ طبابت دکھائی، وہ علاج کیا قوم کا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کس وجہ سے بیماریاں پلٹ آتی ہیں؟ بھئی ہم بیمار ہوئے، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ لکھے، اور چیک اپ لکھنے کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ صاحب بیماری بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ 2 4 5 دن 10 دن ہم ایڈمٹ رہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں اب آپ کی سچویشن کنٹرول میں ہے، لہٰذا اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ لیکن جب چلنے لگتا ہے انسان تو ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھتا ہے، ایک نسخہ لکھتا ہے، کچھ دوائیں دیتا ہے کہ دیکھو یہ دوائیں دے رہے ہیں، اس کو برابر لیتے رہنا، اپنے حساب سے نہ چلنا۔ اگر 2 ٹیبلٹ دے رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ 1 ٹیبلٹ کافی ہے، بڑی توجہ، ورنہ بیماری پلٹ آئے گی، ورنہ بیماری پلٹ آئے گی، اور پھر بیماری جب پلٹے گی تو پھر کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ ہم لے کے آئے، ہم نے سوچا ڈاکٹر تو ایسے ہی کہتا ہے، ہم نے 2 ٹیبلٹ میں 1 ٹیبلٹ کھانا شروع کر دی، 1 چھوڑ دی، اب جو مرض پلٹا، بڑی توجہ کیجیے گا، تو ڈاکٹر کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ اب ہم پہنچے، ڈاکٹر نے کہا ہم نے 2 ٹیبلٹ دی تھی، آپ نے 1 کیوں قبول کی؟ کہا ہمارا دل کر رہا تھا۔ اب سمجھیے وہ کائنات کا سب سے بڑا طبیب تھا، اس نے جاتے وقت ایک نسخہ دیا، 23 سال علاج کرنے کے بعد کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 23 سال علاج کرنے کے بعد اس طبیب نے جاتے ہوئے 2 نسخے دیے، انی تارکن فیکم الثقلین، اور بالکل انداز وہی ہے جو ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے، ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی۔ دیکھو یہ دونوں نسخے جو ہے نا، جب تک ان سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر تک آئیں گے۔ امت نے کیا کیا؟ امت نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے۔ اب جو مرض پلٹا تو مرض اتنا خطرناک ہوا کہ کہیں طالبان کی صورت میں نکلا، کہیں القاعدہ کی صورت میں نکلا، کہیں آئیسس کی صورت میں نکلا۔ یہ مرض اتنا بڑھ گیا آج جو دنیا اسلام میں اسلام پہ دھبے لگ رہے ہیں، اسلام پہ آنچ آ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے طبیب کی بات کو نہیں سنا، ہم نے طبیب کی بات کو نہیں سنا۔ اس نے جو پرسکرپشن دیا تھا ہمیں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور خاندان اہل بیت کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کائنات میں کہ جیو اور جینے دو،
خود بھی عزت سے جیو، دوسروں کو عزت دو۔ آج جو اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ رسول کا پیغام ہمیشہ یہی تھا، جیو اور جینے دو، خود بھی عزت سے رہو، دوسروں کو عزت سے رہنے دو۔ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں اور آ کے کہتا، یا رسول اللہ، آپ نے نمازوں کا حکم دیا، ہم نے پڑھی، آپ نے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھ لیے، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے، وہ سارے اعمال ہمیں قبول ہیں، لیکن آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بس ایک چیز کی اجازت دے دیجئے۔ رسول نے کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول، عرب کا جو پرانا ماحول تھا، بدکاریوں کا ماحول، بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، دیکھیے فلسفہ رسول کا۔ رسول نے سر کو جھکا لیا۔ نمازیں پڑھنے کے بعد مجھے اتنی توفیق نہیں ہوئی، اتنی سمجھ نہیں آئی، عبادتیں کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ بدکاری کی اجازت دے دیجئے، اور کوئی اجازت نہیں مانگتا۔ رسول نے کہا کہ دیکھ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجازت میں نہیں دیتا، وہ دیتا ہے۔ اجازت دینا میرا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ اچھا، اگر مان اجازت وہ دے بھی دے، بمشکل، محال ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچ تو صحیح، جس طریقے سے تو دوسروں کی ناموس پر غلط نگاہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے تیرے گھر کا کیا ہوگا؟ دوسرے پھر تیرے ناموس پر غلط نگاہیں رکھیں گے۔ مرتبہ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے سوچا نہیں تھا، اس زاویے سے میں نے سمجھا نہیں تھا۔ رسول نے کہا مسئلہ یہی ہے، اسلام یہی بتاتا ہے کہ عزت دو اور عزت لو، دوسروں کو عزت دو۔ آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حق کڑوا ہوتا ہے۔ دوسروں کا حق مار لینا اسلام نے نہیں سکھایا، دوسروں کی عزت چھین لینا اسلام نے نہیں سکھایا، دوسروں کو ذلیل کر دینا اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام کہتا ہے دوسروں کا حق دو اور دوسروں سے اپنا حق لو۔ اگر ہر انسان حق ادا کرنے لگے، آج جب بات ہوتی ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ ہاں حق کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ مگر کبھی آپ نے سوچا، آیت اللہ جواد عاملی ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ حق کو کڑوا کیوں کہتے ہیں۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، حق کو کڑوا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں کائنات میں حق سے زیادہ میٹھی چیز پروردگار نے پیدا ہی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ حق کو کڑوا کہتے ہیں؟ کہ میں حیران تھا کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ آج جب لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ، ہر آدمی اپنے آپ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں حق بیان کر رہا ہوں، اور جب سامنے والا ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب حق کڑوا ہوتا ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ حق کو کڑوا کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں حق سے زیادہ میٹھی چیز پروردگار نے پیدا ہی نہیں کی۔ تو جب حق سے زیادہ میٹھی چیز پیدا کیوں نہیں کی، جب پیدا نہیں کی تو پھر حق کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ہاسپٹل گیا نا تو مجھے پتا چلا کہ حق کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہنے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا کڑوا لگ رہا ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، مجھے پانی کڑوا لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ لکھا، پتا چلا ملیریا ہے، طبیعت درست نہیں ہے۔ کھانے کی کمی نہیں تھی، اس کے مزاج کی کمی تھی۔ کھانے کی کمی نہیں تھی، پانی میں کمی نہیں تھی، اس کے مزاج کی کمی تھی۔ معلوم یہ ہوا جسے حق کڑوا لگتا ہے اس کا مزاج خراب ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اگر طبیعت صحیح ہوتی تو حق کڑوا نہ لگتا۔ اب سمجھیے گا جسے علی ہضم نہیں ہوتا، علی حق کا نام ہے۔ آپ جائیے ڈاکٹروں سے پوچھئے، جس کا بی پی ہائی ہوتا ہے نا، جس کا ہارٹ کمزور ہوتا ہے، اسے نمک ہضم نہیں ہوتا، اور جس کی کڈنی خراب ہوتی ہے اسے پانی ہضم نہیں ہوتا، اور جس کا نسب خراب ہوتا ہے اسے علی ہضم نہیں ہوتا۔ صلوات پہ محمد وآل محمد پر۔ تو اسلام نے بتایا کہ حق دو، جینے دو اور جیو، یہ ہے اصول اسلام کا۔ دوسروں کو عزت دو اور عزت لو، دوسروں کا حق غصب نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا شب عاشور مولائے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے اپنے تمام صحابیوں سے ایک جملہ کہا تھا۔ مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں
کہ تم سب کل شہید ہوگے میرے ساتھ، لیکن اس شہادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بڑی توجہ، یہ امام فرما رہے ہیں اس شہادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جاؤ، اگر تم میں سے تمہاری گردن پر کسی کا حق ہے تو پہلے حق ادا کر کے آؤ، پہلے حق ادا کر کے آئے. اگر کسی کا حق ہے، چاہے وہ دنیاوی حق ہو چاہے وہ اخلاقی حق ہو، ہر طریقے کا حق جب تک واپس نہیں کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تمہیں شہادت بھی نصیب ہوگی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ امام فرما رہے ہیں اپنے صحابیوں سے. آپ تصور کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ طبیب امت، وہ معالج حقیقی کہ جو اللہ کی طرف سے نفوس کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا. رسول اسلام، تاریخ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آخری وقت آیا ہے تو رسول منبر پر گئے، اور جانے کے بعد رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ آج میں محمد اس منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، تم میں سے اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو آ کے لے لے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے شاید سنا ہو. ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا ایک حق ہے آپ کے اوپر اور میں لینا چاہتا ہوں. رسول نے فرمایا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، آپ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ ایک غزوے میں جا رہے تھے، آپ نے تازیانہ اٹھایا اپنے جانور کو مارنے کے لیے اور وہ میری پیٹھ پر لگ گیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بدلہ لوں. آپ پوری سیرت حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیے، میرے رسول کا کردار. رسول نے کبھی جانور کو تازیانہ نہیں مارا، رسول نے کبھی جانور کو تازیانہ نہیں مارا. رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن رسول نے کچھ نہیں کہا. رسول کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی میں نے آج تک، میری سیرت اٹھا کے دیکھو، کسی سے پوچھ لو، میں نے آج تک جانور کو تازیانہ نہیں مارا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تازیانہ. تاریخ لکھتی ہے کہ رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے لو. تازیانہ منگایا گیا. پھر وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، جس وقت آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا نا اس وقت میرے بدن پہ لباس نہیں تھا. رسول نے کہا لباس اتارا جائے. بڑی توجہ کیجیے گا بھئی، صحابی تھا، چاہنے والا تھا، مقصد پاکیزہ تھا. تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی رسول نے اپنا لباس اتارا وہ گیا اور جا کے مہر نبوت کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا اللہ کے رسول، مہر نبوت کو چومنے کے لیے میں نے یہ بہانہ تراشا تھا. لیکن بہانہ مقصد اچھا تھا مگر غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. غلط بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ رسول سے کہہ دیتا کہ اللہ کے رسول میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا ہوں. لیکن دو غلط بیانی کی. ایک تو رسول کی سیرت پہ الزام لگایا. رسول کی سیرت پہ الزام کیا؟ وہ یہ کہ یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا. رسول کی سیرت میں کبھی جانوروں کو تازیانہ مارنا نہیں ہے. رسول نے کبھی کسی جانور کو، اینیمل رائٹس بہت زمانے کے بعد لکھے گئے، رسول نے بہت پہلے بتا دیا تھا جانوروں کو تازیانہ نہیں مارا جاتا. بڑی توجہ کیجیے. تو پہلی غلط بیانی تو یہ کر رہا ہے. اچھا، صحابہ کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں اور رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے جسم پر لباس نہیں ہے. دوسری جھوٹی باتیں کر رہا ہے، دوسری غلط بیانی. اور تیسری غلط بیانی کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی توجہ، جو سب سے بڑی بات ہے، یہیں سے اگر اس کے جملوں کا پوسٹ مارٹم کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جھوٹا ہے. مقصد اچھا تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، تازیانہ اٹھایا تھا جانور کو مارنے کے لیے، لگ مجھے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت پہ شک کر رہا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول جس کام کے لیے تازیانہ اٹھائے وہ کام نہ ہو، دوسرا کام ہو جائے. یعنی رسول غلطی کر دیں، رسول خطا کر دیں. آئیے تاریخ میں دیکھیے، رسول غلطی نہیں کر سکتا، رسول خطا نہیں کر سکتا. تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے ایتھوپیا کا، نیگس. بہت بڑی حکومت تھی اس کی. وہی ایتھوپیا کی جس کا پرانا نام حبشہ تھا، جہاں سے روایتیں ملتی ہیں کہ بلال گئے تھے، اور جناب فضہ کا بھی سلسلہ وہاں سے ملتا ہے. جو بادشاہ تھا نیگس، نجاشی کہتے ہیں اسے عربی میں. اس کی حکومت عرب تک پھیلی ہوئی تھی، یمن تک پھیلی ہوئی تھی. یمن میں اس کا ایک گورنر تھا ابرہا، جو کرسچن تھا. وہ جب مکے کے بارے میں سنتا تھا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور لوگ جاتے ہیں، تو وہ یمن میں صنعاء کو کیپٹل سینٹر بنانا چاہتا تھا، کمرشل سینٹر بنانا چاہتا تھا. چونکہ مکے میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو بزنس بھی بہت ہوتا تھا، تو اسے اس بات سے پرابلم تھی کہ لوگ مکے کیوں جاتے ہیں. اس نے ریسرچ کی، سروے کروایا کہ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے،
اور جب اللہ کا گھر ہے تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور بزنس بھی ہوتا ہے. اس نے کہا اس سے اچھا مکان بنوا دیں گے یہاں پر. بڑی توجہ کیجیے گا. اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم تھا، وہ مکان دیکھ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کس کے لیے بنوایا گیا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. بس فرق اتنا ہے، جو مکانوں کے ڈیزائن دیکھتے ہیں وہ بلڈنگوں کو پریفر کرتے ہیں، جو نسبتوں کو دیکھتے ہیں وہ کعبے جاتے ہیں. اس لیے کہ معصوم ہاتھ نے بنایا ہے. اس نے کہا کہ میں اس سے خوبصورت بنواؤں گا، اور بہت زبردست بلڈنگ اس نے تعمیر کرائی اور انتظار کرتا رہا اور اعلان کروایا کہ بھئی ایسا ہے کہ بہت بہترین اور خوبصورت محل ہم نے سنا میں بنا دیا، آپ لوگ وہاں حج کرنے کیوں جاتے ہیں، یہاں آئیے. کوئی نہیں گیا. کافی زمانہ گزرا، کسی نے آگے کہا سرکار فائدہ نہیں ہے، ایک علاج یہ ہے کہ جو مکے میں خانہ کعبہ اسے گرا دیا جائے. جب خانہ کعبہ کو آپ گرا دیں گے تو لوگ مجبور ہو جائیں گے، ان کے پاس مکان نہیں ہوگا. اس نے کہا اچھا چلیں کیسے، گرائیں کیسے؟ کہا کہ دیکھیے بھئی وہ عرب ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، آپ ان سے جیت نہیں سکتے. کیا کریں؟ کہا کچھ ایسا لے کے چلیے کہ جس سے عرب ڈر جائیں. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ مکے میں ہاتھی ابھی تک آیا نہیں تھا. بڑی توجہ کیجیے گا. ہاتھی جو ہے عرب کا جانور نہیں ہے، اس کے پاس بہت سے ہاتھی تھے. اس نے کہا ہم ہاتھی لے کے چلیں گے اور خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. اب ابرہہ کا لشکر پورا چلا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ مکے کے سبرب میں آنے کے بعد جو آؤٹ ایریا تھا، عبد المطلب رسول کے دادا کے 200 اونٹ چر رہے تھے. اس نے سب کو کیپچر کر لیا اور بہت سے لوگوں کے اونٹوں کو کیپچر کیا. شام ہوئی، جب اس نے لوگوں کو خبر ہوئی، عبد المطلب کے پاس آئے کہ آپ کے اونٹوں کو ابرہہ نے کیپچر کر لیا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ کون نے کہا کہ بھئی وہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے، ٹینٹ لگا کے انتظار کر رہا ہے جس دن نہ حملہ کر دے. عبد المطلب گئے. روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جاہ و جلال عبد المطلب کا ایسا تھا کہ دیکھ کے ابرہہ کھڑا ہو گیا، اپنے خیمے میں بلایا، بڑی عزت سے بٹھایا عبد المطلب کو. اس کے بعد پوچھا کہ بھئی کیوں آئے، آپ کون ہیں، کہاں متولی ہیں خانہ کعبہ کے. سمجھ گیا کہ شاید خانہ کعبہ کو چھوڑنے کے لیے آئے ہوں گے، کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو. پوچھا کہ ہاں آنے کا مقصد کیا ہے. ایک مرتبہ عبد المطلب نے کہا کہ وہ میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے 200 اونٹ کیپچر کر لیے ہیں، وہ دے دے، میرے حوالے کر دے. وہ کہنے لگا عبد المطلب اتنی بڑی شخصیت، اتنا عظیم عہدہ، خانہ کعبہ کے متولی، ہماری تو عزت آپ کی نگاہ میں، آپ کی عزت میری نگاہ میں گر گئی. پوچھا کیا ہوا؟ بڑی توجہ کیجیے گا. کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ متولی خانہ کعبہ ہیں، آئے اس لیے ہوں گے کہ مجھ سے خانہ کعبہ کو بچا لیں. جملہ سنیں گے، تاریخ کا جملہ ہے جو رسول کے دادا نے ارشاد فرمایا، علی کے دادا نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک خدا ہے، میں اونٹ لینے آیا ہوں، وہ اپنا انتظام کرے گا. بہرحال اس نے اونٹ دیے. جناب عبد المطلب آئے اور آنے کے بعد تاریخ لکھتی ہے سب پریشان کہ اب کیا ہوگا، خانہ کعبہ پہ چڑھائی ہوگی، خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا. مگر عبد المطلب بالکل سکون سے ہے. عبد المطلب نے ایک مرتبہ ابو طالب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. بڑی توجہ، کیا نظر آ رہا ہے. ابو طالب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا ایسا لگتا ہے بحیرہ احمر سے ایک سیاہ بادل ہے جو آ رہا ہے. بڑی توجہ. ایک مرتبہ عبد المطلب نے کہا کہ تمام لوگوں سے کہو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. میں کہوں گا عبد المطلب انہیں پہاڑوں پہ نہ چڑھوائیے ورنہ پہاڑوں پہ جانا ان کی عادت بن جائے گی. عبد المطلب پہاڑوں پہ نہ چڑھوائیے. ابو طالب کو لے کے گھر میں کہا جس کا گھر ہے وہ انتظام کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے نہیں دیکھا چھوٹا سا پرندہ ابابیل، چونچ میں پتھر، پنجوں میں پتھر لے کے آیا اور آنے کے بعد ہاتھیوں پہ گرانا شروع کیے. بڑی توجہ کیجیے گا. قرآن کہہ رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے رسول تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب الفیل کا کیا حال کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ان پر ابابیل کے لشکر کو بھیج دیا. تاریخ لکھ رہی ہے کہ کنکری گرتی تھی، ہاتھی مر جاتے تھے، ہاتھی پھٹ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، سب مرے. جو کنکری جہاں گرنا تھی وہیں گری، جس کے سر پہ گرنا تھی اس کے سر پہ گری.
सब मारे गए, हाथी खत्म हो गए। अब्रहा अपने टेंट में बैठा हुआ था, एक दौड़ता हुआ गया और जाने के बाद कहने लगा सरकार बस भाग चलिए। का क्या हुआ? कहा अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, हाथी खत्म हो गए। का किसने मारा? नेज़े से मारा, तलवार से मारा, बम से मारा, हथियार से मारा? का नहीं, किसी चीज से नहीं मारा। अरे छोटे छोटे परिंदे थे, उनके मिनकारों में छोटी छोटी कंकरियां थी, उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थी। तारीख लिखती है कि अब्रहा ने एक तमाचा मारा, दीवाना हो गया है। कहां इतना बड़ा हाथी, कहां इतने छोटे से संगरेजे। बड़ी तवज्जो की, कहां इतना छोटा सा संगरेजा। एक मर्तबा उसने अब्रहा का हाथ पकड़ा, बाहर निकला, क्या देखा? एक परिंदा दौड़ता उड़ता हुआ चला आ रहा है। का सरकार वही था। रिवायत बयान करती है कि परिंदा करीब आया, वही कंकरी एक अब्रहा पे गिरी, एक उस पर गिरी, दोनों वासिले जहन्नम हो गए। भाई कमाल की बात है, ये छोटी सी चिड़िया निशाना खता कर सकती थी कि नहीं? भाई कंकर इधर गिर जाता, उधर गिर जाता, लेकिन जो कंकर जहां निशाना था वहीं गिरा। इसलिए गिरा कि मामूली सा परिंदा, मगर कुरान कह रहा है वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, उसका निशाना खता नहीं हो सकता था। इसलिए निशाना खता नहीं हो सकता था कि हमने भेजा था, उन परिंदों को हमने भेजा था। तो जिन मामूली परिंदों को खुदा भेज दे, जब उनका निशाना खता नहीं होता, तो जिस रसूल को खुदा भेजे, सलावत में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। जब एक मामूली से परिंदे का निशाना खता नहीं कर सकता, इसलिए कि अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, वो परिंदे अल्लाह की तरफ से आए थे, तो फिर उसके रसूल का निशाना खता नहीं हो सकता। जहां निशाना लगेगा वहीं जाएगा। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, एक मामूली सा परिंदा निशाना खता नहीं करता। और तारीख के जमाने के बाद, वाक़े गदीर के बाद एक शख्स आया, गदीर के बाद एक शख्स आया, हारिस इब्न नुमान फहरी, और कहता है कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह रहा है, इसका मतलब यह है कि सहाबी है। देखो कहा या रसूल अल्लाह कह रहा है, इसका मतलब सहाबी है। सर पे बाल नहीं है, इसका मतलब हाजी है। और आगे कह रहा है या रसूल अल्लाह, आपने नमाज पहुंचाई, हमने पढ़ ली, आपने रोजा पहुंचाया, हमने रख लिया, आपने ज़कात का ऐलान कर लिया, हमने कर लिया, अभी आपको सुकून नहीं मिला था। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़े, कुरान कह रहा है कि एक साइल आया, रसूल ने कहा मैंने अपनी तरफ से नहीं ऐलान किया है, अल्लाह की तरफ से हुक्म किया है। अल्लाह की तरफ का, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाया है। कुरान कह रहा है, वो कहता हुआ चला कि अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, परवरदिगार अगर ये तेरी तरफ से है और हक है, तो फिर मेरे ऊपर आसमान से एक पत्थर नाजिल कर। जब तक रहमतुल लिल आलमीन की बज़्म था, पत्थर नहीं गिरा, लेकिन जब बज़्म से बाहर निकला, फिर वही परिंदा आया जो बैत के लिए आया था। वही परिंदा जो बैत के लिए आया था। अल्लाह ने बताना चाहा कि देखो, जो अजाब बैत के दुश्मन के लिए होता है, वही अहले बैत के दुश्मन के लिए होता है। सलावत में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, ये है रसूल का अंदाज। रसूल ने उस मुआशरे को सुधारा जिसका जवाब शहजादी फातिमा ने भरे दरबार में दिया है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है। तुम खाना नहीं जानते थे, मेरे बाप ने तुम्हें खाना सिखाया। तुम्हें पीने का तरीका नहीं मालूम था, तुम गंदे नालों का पानी पिया करते थे, मेरे बाप ने तुम्हें पीने का सलीका सिखाया। तुम रिश्तों के तकद्दुस को नहीं जानते थे, मेरे बाप ने तुम्हें रिश्तों का तकद्दुस सिखाया। आप तसव्वुर कीजिए, आज वफात की तारीख है उस कायनात के रसूल की जो पंजतन का पहला है। बहुत से रावी इस बात के से रिवायत करते हैं और मौरखीन इस बात लिखते हैं कि रसूल की वफात नहीं है बल्कि रसूल की शहादत है। रसूल को जहर दिया गया। अलग अलग रिवायतें, उन रिवायतों में नहीं जाना है।
मगर तारीख ये लिखती है कि जब रसूल आंखें बंद करके लेटे हुए हैं और आखिरी वक्त है, तो रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया है। मेरी पारे जिगर फातिमा को ले आओ, मेरी पारे जिगर फातिमा को ले आओ। और आने के बाद फातिमा के मुंह पे मुंह रखा है और उसके बाद इतना गिरिया किया है। किसी ने पूछा कि सरकार इतना क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं? तो रसूल ने इरशाद फरमाया था, आज मुझे खदीजा की याद आ रही। इसलिए कि जब खदीजा इस दुनिया से गई थी ना, तो फातिमा को मेरे हवाले करके कहा था कि ऐ मेरे सरताज, फातिमा को कभी अकेला न छोड़िएगा, फातिमा को कभी अकेला न छोड़िएगा। और बाबेजा, कायनात में बहुत से पैगंबर आए हैं जिन्हें बहुत सताया गया, मगर सरकारी खत्मी मर्तबत ने एक जुमला कहा है, मा उज़े नबी कमा उज़ीतो। जिस तरीके से मुझे सताया गया है उस तरीके से किसी नबी को नहीं सताया गया। तारीख में आपको वो पैगंबर भी नजर आ जाएंगे जिन्हें आरे से 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वो पैगंबर नजर आएंगे जिन्हें कतार में खड़ा करके कत्ल कर दिया गया, मगर अल्लाह के रसूल आपको वो पैगंबर नजर नहीं आ रहे हैं। हमने उन पैगंबरों को देखा कि जिन पर पथराव इतना किया जाता था कि वो पत्थरों के नीचे दब के रह जाते थे। मैं कहूंगा अल्लाह के रसूल, आप कांटों पे चले हैं, आप पे पत्थर मारे गए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल आपका बाइकाट किया गया है, लेकिन आप पे इतने सितम नहीं हुए जितने अंबिया पे हुए। रसूल कहेंगे मैं जिस्मानी सितम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूहानी ईजा की बात कर रही हूं। मुझे इतनी रूहानी ईजा दी गई है, मुझे इतना सताया गया है, मुझे इतना सताया गया है। तारीख लिख रही है कि बेटी गिरिया कर रही है, रो रही है, और रसूल कह रहे हैं, ऐ मेरी पारे जिगर घबराओ नहीं, तुम मेरे बाद सबसे पहले मुझसे मुलाकात करने वाली हो। और एक शख्स जो बार बार आवाज दे रहा है, मैं रसूल से मिलना चाहता हूं। फातिमा कहती जाओ, मेरे बाबा की तबीयत खराब है। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आई, फिर फातिमा ने कहा मेरे बाबा की तबीयत खराब है। जब तीसरी मर्तबा आवाज आई है ना, रसूल ने कहा है मेरी बेटी, ये मेरी पारे जिगर, तुझे मालूम नहीं है ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, ये कौन है? ये मलकुल मौत है। आए मेरी बेटी, इसे इजाजत दे दे, इसे कहीं जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, ये तेरे दर का एहतराम है। मैं कहूंगा अल्लाह के रसूल, अरे जिस दर का एहतराम मलकुल मौत करता हो, हाय उसी दर पे आपके बाद आग लकड़ियां जमा की जाएंगी, जलता हुआ दरवाजा गिराया जाएगा, जलता हुआ दरवाजा गिराया जाएगा। और बाबेज़ाब तारीख लिखती है, रसूल की रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई। एक बेटी है जो गिरिया कर रही है। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, बीबी आपने गिरिया किया, आप कम से कम अपने बाबा के पास मौजूद थी, आपको किसी ने तमाचे तो नहीं मारे ना? बीबी आपको बड़ा सदमा लगा, आपके बाबा चले गए, कायनात का रसूल चला गया, कायनात में कोहराम बच गया, लेकिन बीबी किसी ने आपको प्यासा तो नहीं रखा ना, किसी ने आपको तमाचे तो नहीं मारे। आइए जरा करबला में एक 4 साला बच्ची दिखाऊं जो अपने बाबा को कत्ल होता देख रही। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम न रुलाए। और बाबेज़ा, ये पंजतन का पहला जनाजा किस शान शौकत से उठा होगा? कभी आपने सोचा? उम्मत मुस्लिमा को बताइए, तारीख से पूछिए, भाई कायनात का रसूल, अफजलुल अंबिया, नूह का पैगंबर, इब्राहिम का पैगंबर, तमाम अंबिया का पैगंबर, किस शान शौकत के साथ आज जनाजों की भीड़ के साथ जनाजे के मर्तबे को समझा जाता है। जितना मजमा होता है, लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़े मर्तबे वाला आदमी था, अरे बहुत ज्यादा मजमा है। और बाबेज़ा आप सुनेंगे, पंजतन का पहला जनाजा 11 आदमियों की भीड़ में उठा, मेरे रसूल का जनाजा 11 आदमियों ने उठाया, अली ने गुस्ल कफन का एहतमाम किया। और बाबेज़ा, ये पंजतन का पहला जनाजा है। लोगों को बड़ी शिकायत थी कि पंजतन अपने जनाजे में नहीं बुलाते, ठीक है, ये पंजतन का पहला जनाजा जो कायनात का पैगंबर है 11 लोगों के दरमियान उठा। आइए देखिए पंजतन का दूसरा जनाजा, पंजतन का दूसरा जनाजा रात में उठा। फातिमा का जनाजा 4 आदमियों ने उठाया। और बाबेज़ा, बड़ा एतमाद था ना, बड़ा एतराज था कि पंजतन हमें अपने जनाजों में नहीं बुलाते। और बाबेज़ा फातिमा की कब्र खोदने के लिए तैयार थे, ठीक है, अगर दम था तो आते। हमने देखा अली का जनाजा 2 आदमी मौजूद थे। जब हसन के जनाजे में
امت کو بلایا گیا تو امت نے کیا دیا؟ ارے تیروں کا تحفہ حسن کے جنازے پر، اور ارباب ازا خامس آل ابا امام حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا زمین کربلا پر، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ علامہ اقبال نے کہا دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔